اور اسی طرح میں ایک دوست سے سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ تیل کے جو ذخائر ہیں وہ اسلامی ممالک کے قبضے میں ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80% یا 85% تیل جو ہے وہ اسلامی ممالک کی سرزمینوں سے نکل رہا ہے۔ معدنیات، ذخائر، اس تمام کے مجموعے اللہ رب العزت نے مسلم آبادی والے علاقوں کو دیے ہیں۔ یہ خشک پہاڑ آپ کے سامنے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ مسلم عبادات اور حضور علیہ السلام کے نام لیوا ختم نبوت کے پروانوں کی برکت سے زمین اپنے خزانے اگلتی ہے تو شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ یہ آپ بر صغیر میں جب انگریز یہاں سے گیا تو مسلم قوم کا بہت بڑا سرمایہ چوری کر کے لے گیا۔ مسلم ملکوں کا وہ سرمایہ جس کی وجہ سے وہ حکومت چلاتے تھے اور سرکل درست کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بمانگ دہل تقاریر اور پوری دنیا میں اعلانات کرتے تھے، اسلام کا پرچار کرتے تھے، وہ انہوں نے لوٹا۔ آج ساری دنیا مغرب کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ لوگ ہمارے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے وسائل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو تیل ہے، وہ میں دوست سے سن رہا تھا کہ 1 صدی کے لیے تقریباً تیل ذخیرہ کیا ان ممالک نے، اسلامی ملکوں سے خرید کے، کنڈیشنیں آن کر کے اور مختلف حربوں میں انہیں اپنے جالوں میں پھنسا کر، اور آج اسلامی ملک بھی دیکھیں تو ان سے اٹریکٹیو نظر آتے ہیں، دیکھیں تو ان سے خوف زدہ نظر آتے ہیں، ان سے مرعوب نظر آتے ہیں، ان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ہمارا تمام اسلامی ملکوں کا پیسہ سوئس بینکوں میں پڑا ہے، ہم ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں آگے چل سکتے۔ میرے محترم دوستو، آج صرف اور صرف اگر فقدان ہے تو وہ قیادت کا فقدان ہے۔ مسلم امہ کے پاس آواز بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، ممالک بھی ہے اور جذبات بھی ہے، اور سب کچھ آپ کے پاس موجود ہونے کے باوجود اگر آپ مار کھا رہے ہیں تو فقدان آپ کے پاس قیادت کا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کو قیادت پیدا کرنے والے دینی مدارس میں پابندی لگانے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ آج جو مسلم امہ کے لیڈر تھے، وبا کے دہل پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں نبرتا آزما ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بلا خوف و تردد ان دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے، اور ساری دنیا بھیگی بلی کی طرح مسلم امہ کے لیڈران کی گفتگو سنا کرتی تھی۔ آج تو پوری مدارس میں پابندی لگا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، جب انقلاب اٹھے گا، انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے عظیم سلطنتوں کے مجاہدین مدارس کے لوگ ہوں گے، عظیم سلطنتوں کو لیڈ کرنے والے یہ مجاہدین مدارس کے لوگ ہوں گے، اور پوری دنیا کو اگر آنکھ دکھانے والے لیڈران کی تمہیں ضرورت ہے تو وہ مدارس تمہیں فراہم کریں گے۔ میرے محترم دوستو، سارے سلسلے پورے ہیں، کمی صرف لیڈرشپ کی ہے۔ آج صلاح الدین ایوبی کے نعرے، آج نور الدین زنگی کے نعرے، حضرت عمر فاروق کے قصے، خالد بن ولید کے قصے، ملا عمر اور اسامہ کی عظمت کے پورے مینارے سجائے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ تو وہی آ کے اڑتا ہے کہ کون ہمیں لیڈر کرے، کون ہمارا لیڈر ہو، کون ہمیں لیڈ کرے، کون ہمارے سامنے چلے۔ اللہ کی قسم، جس دن آپ کی قوم کے پاس ایک مرد مجاہد اور لیڈر پیدا ہوا جو مدارس نے آپ کو دینا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کے مسئلے کے لیے کوئی آپ کو اس طرح سے آنکھیں اٹھا کر کے بات کر سکے گا۔ آج ہم جس کمی کا شکار ہیں اسی پر بات کر کے افسردہ بھی ہوں، اور آج فلسطینی بھائیوں سے ہمدردی اور اظہار یکجہتی کا اعلان بھی کر رہا ہوں، جذبات کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ میرے برادر مکرم نے بڑے خوبصورت الفاظ کو سانچے میں ڈالتے ہوئے، اور میرے بعد ہمارے خطیب اسلام اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کریں گے۔ اسی درد کا میں بھی شکار ہوں اور یقیناً آپ بھی شکار ہیں، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں، میں آواز اٹھا سکتا ہوں، میں احتجاج کر سکتا ہوں، وہ میں نے ریکارڈ کرایا۔ آپ آواز لگا سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، وہ آپ نے ریکارڈ کرایا۔ مزید بھی ضرورت پڑی وہ بھی ریکارڈ کرائیں گے، لیکن جب تک ہمارے پاس راستہ فراہم نہیں ہوگا، کیسے
فزیکلی کیسے ہم اپنے مسلم امہ کو یقین دلا سکیں گے کہ ہم آپ کے کس طرح سے کام آ سکیں. میرے محترم دوستو، آج ہمیں اس نقطے پر بہت غور و خوض اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں مسلم قوم کو یہ جذبہ حریت یہ جس طرح سے بیدار ہے، مزید اس کو بیدار رہنے کی اور رکھنے کی توفیق بھی دے، اور اپنے کسی لیڈر کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.